سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، اس نور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ العالمین جو لقب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس قدر وسیع اور اس قدر بلیغ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت سی شانوں کی وضاحت ہو جاتی ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، بہت سے دلائل ہیں، بحیات حقیقی زندہ ہے، برزخی حیات نہیں ہے، شہداء والی حیات نہیں ہے، حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہے، اس میں متعدد دلائل ہیں، لیکن ان سے ایک دلیل رحمت للعالمین کی، کیسے؟ مردہ جو ہوتا ہے خود قابل رحم ہوتا ہے، اس لیے اسے مرحوم کہا جاتا ہے، اس پہ رحمت کی جائے، وہ رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا، تو معلوم ہمارے آقا زندہ ہے رحمت للعالمین۔ اچھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے، اس کی دلیل بھی رحمت للعالمین۔ اگر علم غیب نہ ہو، کل کائنات کا اس کے پاس علم نہ ہو، تو اپنی رحمت وہاں کیسے پہنچا سکے؟ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ کون مصیبت میں ہے، کون تکلیف میں ہے، تو رحمت وہاں کیسے پہنچے گی؟ تو معلوم ہوا کہ رحمت للعالمین ہونے کے لیے علم غیب کو بہت ضروری ہے، یہ بھی ثابت ہوا۔ اچھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل، دلیل کیا ہے؟ میں اگر اپنی رحمت پہنچانے کا اختیار ہی نہ رکھیں، وہ مختار ہی نہ ہو، مجبور ہوں معاذ اللہ، رحمت للعالمین نہیں ہو سکتے۔ تو رحمت للعالمین آپ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مختار کل ہیں۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا، کیونکہ رحمت جو ہے وہ زحمت کو دور کر دیتی ہے، اگر آپ زحمت کو دور نہ کر سکیں، مصیبت کو دور نہ کر سکیں، حاجت کو پورا نہ کر سکیں، مشکل کو ٹال نہ سکیں اور مصیبتوں کو دور نہ کر سکیں، تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہے، جی، اور دلیل کیا ہے؟ رحمت اللہ علیہ۔ ایک رحمت للعالمین کے اس لقب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر شانیں واضح اور ظاہر ہوتی ہیں، جتنا آپ سوچتے جائیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ ایک اللہ نے یہ فرما کر کہ ہم نے آپ کو سب عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اس میں کتنی شانیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کی بولیاں جانتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ رحمت اللہ علیہ۔ اگر مشکل میں مبتلا لوگوں کی فریادیں سن کر سمجھ ہی نہ سکیں، رحمت اللہ علیہ کیسے ہوں گے؟ ان کا مسئلہ ہی نہیں حل کر سکیں گے، ان تک رحمت ہی نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو رحمت اللہ علیہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام کائنات کی بولیاں بھی جانتے ہوں۔ دیکھیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ لوگ آتے ہیں، اپنی زبانوں میں فریاد کرتے ہیں۔ ایک بڑھیا جو ہے اس نے دیکھا کہ اس کے پہلو میں ایک خاتون کھڑی ہے، وہ بڑے بڑے پیارے القاب کتاب سے دیکھ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے، درود السلام کے بڑے اعلیٰ صیغے پیش کر رہی ہے۔ تو اس کا دل ٹوٹ گیا کہ میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سلام پیش کیا ہے، ہو نہ ہو حضور نے اس خاتون کا سلام قبول کر لیا ہوگا، کیونکہ یہ تو بڑے پیارے القاب سے درود پڑھ رہی ہے، جبکہ میں نے تو سادہ سے لفظوں میں سلام پیش کیا ہے، تو میری حاضری مقبول کوئی نہیں۔ یہی اس کے دل میں اور دماغ میں یہ بات چھا گئی۔ رات کو سوئی، ماتھے کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی، حضور کا دیدار ہوا۔ فرمایا بھائی گھبراتی کیوں؟ تمہارا سلام میں نے سب سے پہلے کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نمو ہے تمہارے دکھانے کے قابل کرم ہے، رکی لاج سجدوں کے مرزا، یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں ہوں لگانے کے قابل۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی رحمت ہے کہ آپ انسانوں کی بولیاں تو جانتے ہی ہیں، آپ جانوروں کی اور چرندوں پرند کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ ایک اونٹ جو ہے وہ پاگل مشہور تھا، حضور اس باغ میں تشریف لے گئے تو لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے ہیں کہ وہ کہیں آپ کو کاٹ کھائے نہ، کیونکہ وہ پاگل ہو چکا ہے۔ لیکن وہاں جا کر یہ منظر دیکھا کہ اس اونٹ نے حضور کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، زمین بھیگ چکی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے مالکوں کو بلاؤ۔ مالکوں کو بلایا گیا، فرمایا اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے کہ چارہ کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، تو چارہ پورا دیا کرو، کام اس کی طاقت۔
جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جا رہا ہے، چڑیا آپ کے سر اقدس کے گرد چوں 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 کرتی ہے. کیا پھر سے تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ چوں چوں کا انداز ڈفرنٹ ہے، ممکن ہے، لگتا ہے، ہو سکتا ہے کسی مصیبت یا تکلیف میں ہو، لیکن حضور چونکہ بولیاں جانتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ پتہ کرو اس کو کیا تکلیف ہے، کیا پین ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میرے صحابہ پتہ کرو اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں. اس نے آ کے مجھے شکایت کی کہ آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے. تو ایک صحابی حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں سواری پر سوار تھا، میرا ہاتھ اس کے گھونسلے تک پہنچ رہا تھا، بچے اچھے لگے، میں نے اٹھا لیے. فرمایا اس نے شکایت کی ہے، جا کر واپس اس کے گھونسلے میں بچے رکھو. گھونسلے میں بچے رکھ دیے. رحمت نے زحمت کو، مصیبت کو دور کر دیا. چڑیا کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ہزاروں انسانوں کو چھوڑ کر، ان سے سفر کر کے، کراس کر کے وہ بارگاہ رسالت میں چڑیا حاضر ہوئی. چڑیا کو کس نے بتایا کہ حضی میں نے یہاں جمع کیا؟ اور وہ چڑیا کو بھی پتا ہے کہ رحمت للعالمین کون ہے. چڑیا یہ جانتی ہے کہ کون ہے جو میری مشکل کو حل کرے گا اور میری مصیبت کو دور کرے گا. تو چڑیوں کو بھی پتا ہے، اور چڑیا تو پھر جاندار ہے. حضور تو بے جانوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں. مشکات شریف میں یہ لکھا ہے، اور میرے پاس کتاب ہے الشفاء میں تعریف حقوق المصطفیٰ، وہ میں مدینہ پاک سے خرید کر لایا تھا. اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب سے گزرا تو وہ مجھے یوں سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. ٹیلے علاقے میں، پہاڑی علاقے میں پتھر ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے غلامان مصطفیٰ کو تسلی دی کہ گھبرانا نہیں ہے. لوگ تمہیں بحثوں میں ڈالیں گے، شک شبے میں ڈالیں گے کہ حضور درود سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، میں تو اس پتھر کا بھی درود سن لیتا ہوں جو بے آواز درود پڑتا ہے، اس کا درود بھی سنتا ہوں. اور یہ بھی نہ گھبرانا کہ میں پہچان نہیں سکوں گا کروڑوں اربوں امتی قیامت والے دن، تو کیسے پہچانوں گا کون ہے، کہاں سے درود پڑتا تھا. نہیں، فرمایا اگر میں ایک ہی طرح کے پتھروں میں جو اس پتھر کو پہچان لیتا ہوں جو سلام پیش کرتا تھا، تو میں اپنے غلاموں کو بھی پہچان لوں گا. دلائل الفضائل میں حدیث ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، جو میرے اہل محبت ہیں، محبت میں ڈوب کر ذوق و شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، میں ان کا درود خود سنتا ہوں. اسمع فرسٹ پرسن کا صیغہ ہے، اسمع میں سنتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک ہی وقت میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آواز تو کانوں میں آتی، لیکن اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا اور اس کو اس میں امتیاز کرنا کہ یہ آواز اس کی ہے، یہ آواز اس کی ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صبح کا اشارہ فرما دیا کہ یہ بس سمجھ لے کہ صرف آواز پہنچ رہی ہے اور یہ پتہ نہیں چلتا یہ کس کی آواز ہے. فرمایا وَأَعْرِفُهُمْ، اور میں ان کو پہچانتا بھی ہوں کہ یہ کس کی آواز ہے. سبحان اللہ. یہ کس قدر تسلی کا پہلو ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سفری مجبوریاں ہیں، مالی مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے در مصطفیٰ پہ حاضری نہیں ہو سکتی، لیکن تسلی کا یہ پہلو موجود ہے کہ ہم تو یہاں پر ہیں لیکن ہماری آواز بارگاہ رسالت میں درود کی صورت میں حاضر ہو جاتی ہے. یہ کتنا بڑا کرم ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو پہلی رحمت کیا ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا اس دنیا میں آنا بھی رحمت ہے، کیونکہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے. وہ آسمان پر بھی رہ سکتے تھے، وہ جنت میں بھی رہ سکتے تھے، وہ عرش معلیٰ کے بھی مکین ہو سکتے تھے. جیسے حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں گئے تو جنت کا جب دیدار کیا تو فرشتوں نے کہا جناب آپ واپس چلیں، آپ نے خواہش کی تھی جنت دیکھنے کی، دیکھ لی، واپس جائیں. ان کا اللہ نے فرمایا جو ایک دفعہ جنت میں آئے گا اسے نکالا نہیں جائے گا. تو میں جنت میں آ گیا ہوں، لہٰذا مجھے کیسے نکال سکتے ہیں. تو آج بھی حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں، ٹھیک ہے. تو حضور چاہتے تو وہ ہر عالم کی رحمت ہے، تو وہ کسی بھی جگہ رہ سکتے تھے، لیکن ان کا اس دنیا میں آنا بھی رحمت ہے. اسی کا ہم یہ شکرانہ ادا کر رہے ہیں، محفل میلاد کر رہے ہیں. تو کہنے والا کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. اور تو اور پھر عاشقی کی رات رہ سکتے تھے کہ لام کہاں پہنچے ہوئے، کہتے میں نے واپس ہی نہیں جانا. تو اللہ پاک نے ان کی کوئی بات چال نہیں تھی، ٹھیک ہے رہو یہیں پر. لیکن وہ تب بھی واپس تشریف لے آئے اپنی امت کی محبت میں، اور اپنا روزہ بھی زمین پر ہی بنوایا ہے. تو یہ ان کا احسان نہیں ہے، یہ کرم نہیں ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اور جیسے ہی 12 ربیع الاول کو
حضرت آمنہ کے گھر میں، فاران کی وادی میں، مکے کے شہر میں آپ کے قدوم میں میمنۃ العظوم برکت والے قدم لگے تو زمین پاک ہو. اس سے پہلے آپ علماء سے پوچھ لیں، عبادت کے لیے جگہ مختص تھی، اس سے ہٹ کے عبادت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن زمین پاک ہوئی، جہاں وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لیں. بلکہ فقہی لحاظ سے اگر شرعی مسئلہ دیکھیں تو نہ صرف زمین پاک ہوئی بلکہ پاک کرنے والی بن گئی. کیا مطلب ہے کہ اگر پانی اویلیبل نہ ہو، غسل واجب ہے، تیمم کر لے، غسل ہو جائے گا. اگر وضو کی ضرورت ہے، تیمم کر لے، وضو ہو جائے گا. تو زمین نہ صرف پاک ہوئی بلکہ پاک کرنے والی بھی بن گئی. یہ رحمت کون سی ہے؟ یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے جو زمین کو ہاتھ سے کی ہے. اور پھر دیکھیں کہ آپ کو علم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، اس دور میں عرب کے لوگ جو ہیں بیٹیوں کو باعث شرم اور باعث آر سمجھتے تھے، اور ایسے ظالم، ایسے سفاک اور ایسے پتھر دل لوگ تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیتے تھے، اندھے کنویں میں پھینک دیتے تھے. لیکن اللہ کو یہ علم تھا میرا حبیب بعد میں تو لوگوں کی اصلاح کرے گا اور یہ بتائے گا جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی پرورش کرے، صحیح تربیت کرے اور پھر شادی کر دے. وہ اور میں یوں ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. یہ بعد میں کرے گا تربیت. لیکن اللہ نے یہ نہ چاہا جس سال میرا حبیب رحمت للعالمین کا تاج پہن کر دنیا میں جلوہ گر ہو تو ایسی صفاقی اور بربریت والی جو رسم ہے دہرائی جائے تو پورا سال پوری دنیا میں جہاں کوئی بچہ پیدا ہوا بیٹا ہی پیدا ہوا. سبحان اللہ. جہاں کوئی بچہ پیدا ہوا بیٹا ہی پیدا ہوا. تو کہنے والا کہتا ہے محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو. آپ ہی کہتے ہیں ولادت ہو تو، ولادت ہو تو ایسی ہو، ولادت ہو تو. جب ولادت ہوئی کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا اس وقت کی سپر پاور تھی، اس کے مضبوط محل کے 14 برج گر گئے. وہ محل آج بھی اس کے آثار اور کھنڈرات قائم ہے. اتنا مضبوط محل تھا کہ ایک عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے اس کو گرانا چاہا کہ اس کو ختم کر دیں اس محل کو. تو وہ انجینئرز نے کہا کہ اس کے بنانے میں اتنا خرچ نہیں ہے جتنا اس کے گرانے میں آئے گا، لہٰذا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. اتنے مضبوط محل میں دراڑیں پڑی اور 14 برج گر گئے. کیوں؟ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے. تو ہیرہ ساوا تھا جس کے کنارے پر بت نصب تھے، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. وہ ایک دم اس میں خاک ہونے لگی، سارا پانی خشک ہو گیا. اور فارس کے اندر آتش کدہ تھا مجوسیوں کا جو 1000 سال سے اس طرح روشن تھا کہ ایک لمحے کے لیے بجھا نہیں تھا. وہ حضور کی ولادت کے ساتھ ہی بجھ گیا. اور 360 بت خانہ کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد موجود تھے، نصب تھے. لیکن جب حضور کی ولادت ہوئی تو وہ سب تھر تھرا کر آپ کو روح و ہیبت کو ایسے گر گئے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. کیونکہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے. اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو. اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو. محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو